اللہ نہ کرے کبھی نہ کرے سفر میں وہاں رہنے کے دوران اور مدینہ میں رہنے کے دوران کچھ اگر ہمیں پریشانی ہو، تکلیف پہنچے، اللہ کے لیے برداشت کرنا، اللہ کے لیے تکلیف مانگنا نہیں، لیکن اللہ کی طرف سے اگر پہنچ رہی ہے تو برداشت کرنا، کیونکہ وہاں کی تکلیفوں کا برداشت کرنا بھی سعادت سے خالی نہیں ہے۔ 37 لوگوں کا قافلہ روانہ ہو رہا ہے اس وقت میں، پورے 37 لوگ ابھی بیٹھ چکے ہیں اندر، اور انشاءاللہ یہ سفر شروع ہونے والا ہے ابھی۔ پھر یہاں سے ہم بمبئی ایئرپورٹ جا کر پھر جدہ جائیں گے، پھر جدہ میں روم پر جا کے انشاءاللہ وہاں پر ہمارا پہلا عمرہ ہوگا۔ کعبہ دکھا مولا، کعبہ دکھا مولا، مولا کعبہ دکھا، حج پہ یا رب بلا، دل میں ارمان ہے، اپنا کعبہ دکھا، دل میں ارمان ہے۔ السلام علیکم دوستو، آج ہم پہنچ چکے ہیں ہکیری میں آنے کا جو مقصد ہے ہمارا، تو ماشاءاللہ ہکیری سے عمرہ کو یہاں سے ٹور جا رہا ہے۔ ماشاءاللہ بہت ہی بہترین یہاں پر ٹور چلتا ہے، الانس ٹورس بول کے۔ تو یہ ہمارے پیچھے جو ریشما گاڑی نظر آ رہی ہے وہ یہاں سے جا رہی ہے ہکیری ٹو ہکیری سے جا کر واپس ہکیری تک آنے تک ان کا پورا نظام ہے۔ تو آپ کو یہاں کا پورا نظارہ بتاتے ہیں، بنے رہیں۔ جو چینل میں نئے ہیں وہ سبسکرائب کریں اور بیل آئیکن کو ضرور دبائیں۔ دوستو یہ جو گاڑی ہے ریشما ٹور ٹریولز، تو ماشاءاللہ یہاں پر اعلی انس حج عمرہ زیارت، تو ماشاءاللہ بہت ہی بہترین نظام ہے ان کا، اور یہاں کا کھانا وہاں پر ملتا ہے لوگوں کو۔ یہاں سے جو بھی چیزیں ضرورت کی لگتی ہے وہ لے کر جا کر وہاں پر بنا کر کھلاتے ہیں، تو تھوڑا مزاج تھوڑا الگ ہوتا ہے، تو اس لیے یہاں کے نظام سے ان کو کھانا کھلایا جاتا ہے۔ اگر جو بھی حضرات وہاں پر حج عمرہ جانا چاہتے ہیں تو اس نمبر پر کال کریں، یہاں پر نمبر ہے۔ تو آگے کا نظارہ بتاتے ہیں، بنے رہے اسی طرح سے۔ یہ گاڑی ابھی جا رہی ہے عمرہ کے لیے، مقدس سفر کے لیے، تو بنے رہے، آپ کو مسجد کے اندر جو پروگرام چل رہا ہے اس کا بھی نظارہ بتاتے ہیں۔ السلام علیکم ناظرین، اگر آپ ہمارے چینل میں نئے ہیں تو ہمارا چینل یس سر چینل کو سبسکرائب کریں اور بیل آئیکن کو دبائیں تاکہ نئے ویڈیو اپلوڈ ہوتے ہی آپ تک نوٹیفیکیشن کے ذریعے پہنچ سکیں۔ جزاک اللہ۔ دوستو یہ ہکیری میں مکہ مسجد ہے، ماشاءاللہ کافی شاہی مسجد بھی ہے، اور یہاں پر ابھی اندر پروگرام بھی شروع ہے، وہ آپ کو بتاتے ہیں۔ تو بنے رہے اسی طرح سے، یہاں کے جو بھی انتظام ہے اور انتظامیہ سے بھی بات کراتے ہیں، اسی طرح سے بنے رہے۔ یہ دونوں اللہ کے وفد ہیں، یہ دونوں اللہ کے وفد ہیں۔ اللہ سے یہ لوگ جو بھی مانگتے ہیں اللہ ان کو عطا کرتا ہے، اور اللہ سے یہ لوگ جو دعائیں کرتے ہیں اللہ ان کی دعاؤں کو رد نہیں کرتا، اللہ ان کی دعاؤں کو قبول کرتا ہے۔ سمجھ آ رہی بات؟ یہ ان مبارک جگہوں پر جا رہے ہیں جہاں تمام انبیاء علیہ السلام کا قدم لگائے، صحابہ کرام کا قدم لگائے۔ سمجھ آ رہی بات؟ یہ متبرک مقامات ہیں، وہاں جانے والے جو ہیں بڑے خوش نصیب ہیں۔ ہمیں معلوم ہے کون جاتا وہاں؟ مال والا نہیں جاتا، مال والا نہیں جاتا، پھر جاتا کون؟ اللہ جس کو جتنے ہو جاتا۔ ابراہیم علیہ السلام کعبے کی تعمیر کرنے کے بعد اللہ کے حکم سے جب آواز لگائے تو ابراہیم علیہ السلام کی آواز پر جن لوگوں نے اس وقت میں لبیک کہا ہے، یعنی موجود ابھی، اور ابراہیم علیہ السلام کی آواز کو اللہ نے اپنی قدرت سے سارے عالم میں پہنچایا، یہاں تک کہ عالم ارواح میں بھی پہنچایا، جہاں ہماری روحیں تھی۔ شیخ زکریا رحمۃ اللہ علیہ نے لکھا ہے حضرت ابراہیم علیہ السلام کی اس آواز پر جن روحوں نے جتنی مرتبہ لبیک کہا ہے، اللہ اتنی مرتبہ ان کو اپنے گھر کو بلائے، پھر ان کے پاس اسباب ہو یا نہ ہو اللہ وہ پیدا کرے۔ اللہ مسبب الاسباب ہے، اسباب پیدا کرنے والی ذات اللہ کی۔ سمجھ میں آ رہی بات؟ بھائی باہر تو بھی وغیرہ یہاں کوئی لگائے ہیں، برائے مہربانی ہے وہ تھوڑا وہاں سے نکالے،
अंदर के हिस्से में लगाए, क्योंकि वो गाड़ी पीछे आने वाली है, इन लोगों का सामान वगैरह भी रखना है, हमारे वजह से किसी को तकलीफ न हो, बस इस बात का ख्याल रखें। हाँ, बाहर की जो है हिस्से में, खुले हिस्से में लगाए ना, मस्जिद का हिस्सा है जो बाहर का, और वहां लगाए गाड़ी, ताकि रास्ते पर भी जो है परेशानी न हो। मौलाना उधर क्या आएगा, वो कौन सा गाँव, अख्तर की क्या है देखो, ठीक है। अच्छा, असल में जब भी तहरीक की मजलिस शुरू होती है, इसकी शुरुआत अल्लाह के कलाम से की जाती है, तो इस मजलिस की शुरुआत में इंशाअल्लाह हम अल्लाह के कलाम से करेंगे। इसके लिए जो है आगे एक सूरत पेश करने के लिए मैं खुद साहब को दावत देता हूँ कि वो आए और अपनी जो है शीरी आवाज से जो है हम सबको मुस्तफीद फरमाए। أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم سبح اسم ربك الأعلى الذي خلق فسوى والذي قدر فهدى والذي أخرج المرعى فجعله غثاء أحوى سنقرئك فلا تنسى إلا ما شاء الله إنه يعلم الجهر وما يخفى ونيسرك لليسرى فذكر إن نفعت الذكرى سيذكر من يخشى ويتجنبها الأشقى الذي يصلى النار الكبرى ثم لا يموت فيها ولا يحيا قد أفلح من تزكى وذكر اسم ربه فصلى بل تؤثرون الحياة الدنيا والآخرة خير وأبقى إن هذا لفي الصحف الأولى صحف إبراهيم وموسى صدق الله العظيم. अल्लाह के बाद अगर किसी का मकाम और मर्तबा है तो जनाब रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का है। अब कलाम पाक के बाद जो है मैं अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की शान में नाते जो है पाक का कलाम पढ़ने के लिए मैं काजी साहब को दावत देता हूँ, वो आए और जो है अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की शान में नात सुने। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाह बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। दरूद शरीफ पढ़ो भाई। अल्लाहुम्मा सल्लि अला मुहम्मदिन नबिय्यिल व अला आलिहि व सल्लिम तस्लीमा।
رب کو دیکھا ہے میرے نبی نے، رب کو دیکھا ہے میرے نبی نے، اور کسی نے بھی دیکھا نہیں ہے، سب سے پردہ ہے میرے خدا کا، اور محمد سے پردہ نہیں ہے، رب کو دیکھا ہے میرے نبی نے، اور کسی نے بھی دیکھا نہیں ہے، سب سے پردہ ہے میرے خدا کا، اور محمد سے پردہ نہیں ہے۔ لائے ایمان عمر جب نبی پر، بولے آقا کے قدموں میں جا کر، لائے ایمان عمر جب نبی پر، بولے آقا کے قدموں میں جا کر، مل گیا ہے مجھے کملی والا، مل گیا ہے مجھے کملی والا، اب زمانے کی پرواہ نہیں ہے، سب سے پردہ ہے میرے خدا کا، اور محمد سے پردہ نہیں ہے۔ آپ کے جیسا اب تک جہاں میں مصطفیٰ کوئی آیا نہیں ہے، آپ کے جیسا اب تک جہاں میں مصطفیٰ کوئی آیا نہیں ہے، آئے بھی کیسے جب کہ خدا نے، آئے بھی کیسے جب کہ خدا نے کوئی دوجا بنایا نہیں ہے، سب سے پردہ ہے میرے خدا کا، اور محمد سے پردہ نہیں ہے۔ دیکھتی گر زلیخا نبی کو حسن یوسف پہ ہرگز نہ مرتی، دیکھتی گر زلیخا نبی کو حسن یوسف پہ ہرگز نہ مرتی، میرے پیارے نبی جیسا جلوہ، میرے پیارے نبی جیسا جلوہ حسن یوسف نے پایا نہیں ہے، سب سے پردہ ہے میرے خدا کا، اور محمد سے پردہ نہیں ہے، اب کہیں دل نہیں لگ رہا ہے، طیبہ جانے کو دل رو رہا ہے، اب کہیں دل نہیں لگ رہا ہے، طیبہ جانے کو دل رو رہا ہے، موت آئے مدینے میں مجھ کو، موت آئے مدینے میں سب کو، موت آئے مدینے میں سب کو، اور کوئی بھی تمنا نہیں ہے، موت آئے مدینے میں سب کو، اور کوئی بھی تمنا نہیں ہے،
رب کو دیکھا ہے میرے نبی نے اور کسی نے بھی دیکھا نہیں ہے، سب سے پردہ ہے میرے خدا کا اور محمد سے پردہ نہیں ہے، اور محمد سے پردہ نہیں ہے۔ اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد وبارك وسلم۔ اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد وبارك وسلم۔ اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد وبارك وسلم۔ اللہ کا شکر ہے کہ چند افراد جو ہے ہمارے یہاں کے اللہ کے گھر تشریف لے جا رہے ہیں، ایک اس گھر کی زیارت کے لیے جا رہے ہیں جہاں روزانہ 120 رحمتیں اللہ کی روزانہ برستی ہیں۔ کتنی رحمتیں بولا؟ 120 رحمتیں، 60 رحمتیں صرف طواف کرنے والوں پر برستی ہیں۔ کتنی رحمتیں؟ 60 رحمتیں۔ 40 رحمتیں وہاں نماز پڑھنے والوں پر برستی ہیں۔ 60 اور 40 کتنے ہوئے؟ 100 ہے۔ بچے 20 رحمتیں، 20 رحمتیں صرف کعبے کو دیکھنے والوں پر برستی ہیں۔ کعبے کو دیکھنے والوں پر 20 رحمتیں برستی ہیں۔ سمجھ میں آ رہی؟ بہت سارے جو ہے وہاں کی فضیلتیں ہیں۔ اصل میں احادیث کے اندر یہ بھی بات ملتی ہے کہ کعبے پر جب پہلی نگاہ پڑ جاتی ہے، علماء فرماتے ہیں اللہ اس وقت کی دعاؤں کو رد نہیں کرتا۔ ہم ساری زندگی بھر جو ہے نماز پڑھتے ہیں اور یہاں کیا کہتے ہیں؟ رخ میرا کعبے کی طرف، لیکن جو لوگ وہاں پہنچے ہیں ان کو معلوم ہے جب کعبہ خود سامنے رہتا ہے تو نماز کی کیفیت ہی کچھ الگ ہو جاتی ہے۔ نماز کی کیفیت ہی کچھ الگ ہو جاتی ہے۔ دوستو بزرگوں، نیت کرو انشاءاللہ اللہ نے اگر مال ہمیں دیا ہے، مال لگانے کا مصرف، مال لگانے کے جو ہے اچھی چیز اگر کوئی ہے تقاضا، تو وہ ایسے جو ہے جگہوں پر لگانے کا ہے تو کریں گے اس کی نیت انشاءاللہ۔ ورنہ تو مال کی بنیاد پر آدمی نہیں جاتا، اسے اللہ سے مانگنا بھی پڑتا ہے، توفیق بھی۔ ابھی قریب میں ایک بزرگ پورے جو ہے عالم کے اعتبار سے بڑی ہستی تھی، حضرت پیر ذوالفقار صاحب نقشبندی مجددی رحمت اللہ علیہ۔ ایک مرتبہ اپنے خطاب کے اندر ایک کارگزاری بھی سنائی۔ ایک ساتھی کا خود کا پلین تھا، ایک ساتھی کا خود کا پلین تھا، خود کا تھا، چاہتا تھا تو روز عمرہ کر سکتا تھا، چاہتا تھا تو روز عمرہ کر سکتا تھا۔ ساری زندگی میں ایک عمرے کی بھی توفیق نہ ہوئی، ساری زندگی میں ایک عمرے کی بھی توفیق نہ ہوئی۔ لیکن آپ دیکھیں گے لیمبو بیچنے والے، مرچی بیچنے والے، پنکچر نکالنے والے سائیکل گاڑیوں کی، یہ لوگ جا کر آتے ہیں، یہ لوگ جا کر آتے ہیں۔ لیکن دوستو بزرگوں، یہاں سے لے کر نکلنے سے لے کر ہم نکلے ہیں، یہ جانے والوں سے میں کہہ رہا ہوں، یہ نکلے ہیں، یہ مسافر ہیں، مسافر کی دعا بھی اللہ رد نہیں کرتا، مسافر کی دعا بھی اللہ رد نہیں کرتا۔ مولانا صلاح الدین صاحب سیفی دامت برکاتہ فرماتے ہیں یہاں سے نکلنے سے لے کر کعبہ پہنچنے تک ہم خوب دعائیں کرتے رہیں، ہم خوب دعائیں کرتے رہیں اللہ سے جو مانگنا ہے، اور کعبے کے سامنے جائیں گے اللہ سے کہیں کہ اے اللہ نکلنے سے لے کر اب تک میں نے جتنی دعائیں کی ہیں ساری دعاؤں کو تو قبول فرما۔ علماء فرماتے ہیں کعبے کو دیکھنے کے بعد کیا دعا کرنا ہے؟ ایک دعا یہ بھی بتائی گئی کہ اے اللہ ساری زندگی میں میں جو دعائیں کروں گا تمام دعاؤں کو تو میرے قبول فرما دے۔ سمجھ میں آ رہی بات؟ سمجھ میں آ رہی بات؟ ہاں، موقع محل کے اعتبار سے اللہ تعالیٰ دعاؤں کو قبول بھی کرتا ہے۔ ایک جب ہم طواف کر رہے ہیں، وہاں طواف کا جب چکر لگاتے ہیں، 7 چکروں کا ایک طواف ہے، اس کے بعد ہم جب 2 رکعت واجب الطواف پڑھتے ہیں، وہاں ہاتھ جب اٹھاتے ہیں اللہ سے ہم یہ دعا کریں اے اللہ تیرے گھر کا چکر لگانے کے بعد، تیرے گھر کا چکر لگانے کے بعد مجھے دنیا والوں کے چکر لگانے سے میری حفاظت فرما دے۔ دنیا والوں کے چکر سے مراد کورٹ کچہری دواخانہ تمام چیزیں آئیں اس کے اندر، سمجھ میں؟ اس کے بعد وہاں سے چلیں گے ہم صفا مروہ کی صحیح پر۔ اب صفا مروہ کی صحیح پر جا رہے ہیں تو بزرگوں کی دعائیں ہیں۔ علامہ انور شاہ کشمیری رحمت اللہ علیہ دعا کرتے تھے صفا مروہ کی صحیح کرتے وقت، کیا کرتے تھے؟ اے اللہ یہاں حضرت ہاجرہ دوڑی تھی پانی کی طلب میں، پانی کی
तलब में दौड़ी थी, तूने उनको पानी अता फरमाया था। अनवर शाह कश्मीरी दौड़ता है हिदायत की तलब में, तू मुझे हिदायत अता फरमा। समझ में आ रही है? बुजुर्गों की दुआएं हैं। हदीस की किताबों में ये भी बात मिलती है, हजरत मूसा अलैहिस्सलाम सफा मरवा की सई के वक्त में, सफा मरवा की सई के वक्त में अल्लाह को पुकारते थे, लब्बैक अल्लाहुम्मा लब्बैक। तो हजरत मूसा अलैहिस्सलाम सफा मरवा की सई कर रहे हैं और अल्लाह को पुकार रहे हैं। आसमान से निदा आई कि ऐ मूसा, हमने तुम्हारे लब्बैक को कबूल कर लिया। हम भी वहां करें, हम नकल करने वाले हैं। हम कौन कर रहे हैं? हम नकल करने वाले हैं। समझ में आ रही बात? मौका महल की चंद बातें मैं कह रहा हूँ। अल्लाह के नबी के रोजे पर हम जाएंगे। शेख अब्दुल वाहिद लाहौरी रहमतुल्लाह अलैह फरमाया करते थे, जब अल्लाह के नबी के रोजे पर हम जाएंगे तो एक अमल हम जरूर करें, एक अमल हम जरूर करें। वो क्या है? अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से कहते थे हज़रत शेख अब्दुल वाहिद लाहौरी रहमतुल्लाह अलैह, ऐ अल्लाह के नबी, आपने अपने चचा अबू तालिब को, उनको यूं कहा था कि चचा आप मेरे कान में कलमा पढ़ें ताकि कल कियामत के दिन मैं गवाही दे सकूं आपके ईमान की। उन्होंने नहीं पढ़ा था। या रसूल अल्लाह, हम आपके रोजे पर खड़े रहकर हम कलमा शहादत पढ़ते हैं, अशहदु अल्ला इलाहा इल्लल्लाह व अन्ना मुहम्मदुर रसूलुल्लाह। आप हमारे ईमान की कल कियामत के दिन गवाही देना। कितनी बड़ी बात है। इसके अलावा भी हम अपनी ज़ात के लिए, अपने अहल अयाल के लिए, अपने बस्ती वालों के लिए, अपने रिश्तेदारों के लिए और फिर कि सारे आलम के इंसानों के लिए खूब दुआएं करेंगे इंशाअल्लाह, इसकी फिक्र। लेकिन एक बात है, इस सफ़र में जितना जैसा अजर ज्यादा है, जैसा एक नमाज का 1 लाख अजर है वहाँ के, ऐसा गुनाह का भी है। अक्सर गफलत ये होती है, लोग वीडियो बनाते हैं और स्टेटस रखते हैं, शूटिंग करते हैं, वहाँ जाकर भी ऐसी चीजों से हम थोड़ा बचने की फिक्र करें। इतने लाखों रुपए डाल लें, हम अल्लाह की रजा के लिए हम उम्रा कर रहे हैं। किसके लिए कर रहे हैं? सारी जद्दोजहद इसीलिए है कि हमसे अल्लाह राजी हो जाए। तो करेंगे इसकी फिक्र इंशाअल्लाह। अल्हम्दुलिल्लाह अल्हम्दुलिल्लाह वहदा वस्सलातु वस्सलामु अला मन ला नबिय्य बअदा। फ़अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम। बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। इन्नस-सफ़ा वल मरवत मिन शआइरिल्लाह इला आखिरिल आया। सदक़ल्लाहुल अज़ीम। अल्लाहुम्मा सल्लि अला सय्यिदिना मुहम्मद व अला आलि सय्यिदिना मुहम्मदिन व बारिक व सल्लिम। अल्लाहुम्मा सल्लि अला सय्यिदिना मुहम्मद व अला आलि सय्यिदिना मुहम्मदिन व बारिक व सल्लिम। अल्लाहुम्मा सल्लि अला सय्यिदिना मुहम्मद व अला आलि सय्यिदिना मुहम्मदिन व बारिक व सल्लिम। सबसे पहले हमारी माँ बहनें खामोश हो जाए। माइक का आवाज़ आपके आवाज़ के सामने फीका हो गया है। माइक का आवाज़ हमारी माँ बहनों के आवाज़ के सामने फीका हो गया है। बड़े दर्द की बात है। यहाँ हम वॉल्यूम बढ़ाते जा रहे हैं लेकिन वहाँ आवाज़ आने को तैयार नहीं। बाद में मालूम पड़ा कि आवाज़ वहाँ इतना हो रहा है कि उसकी आवाज़ के सुनने में दिक्कत हो रही है। तो हमारी माँ बहनें थोड़ा काबू में रख के अपने ज़बानों को थोड़ी देर खामोश रहे। इंशाअल्लाह आपके कानों तक आवाज़ पड़ती रहेंगी। ये आप ही को जोड़ने के लिए हमने ये सब निज़ाम बनाया है ताकि आप तक बातें पहुँचे और सफ़र हमारा अभी से लेकर वापसी तक का बड़े आफियत से हो जाए। अब हम जाते वक्त क्या करना नहीं सुनेंगे तो जाने के बाद भी वो नहीं करेंगे जो हमने सुनाई, सुनने के बावजूद भी नहीं कर पाए। इसके लिए जो बातें हो रही हैं इंशाअल्लाह उस पर अमल की नीयत से सुनेंगे। अल्लाह अमल की तौफीक देंगे, अमल की तौफीक अल्लाह देंगे। तो हमारे जरा हाथ उठाओ, उम्रे वाले हाथ उठाओ। माशाअल्लाह सब। हाँ, इसमें 2-4 मर्द जो है ना वो आगे जा चुके हैं, वो नहीं आए, अपने घरों से निकल गए हैं, वो हमारे साथ रहेंगे, आगे हैं। तो देखो, सबसे पहले अल्लाह की तरफ मुतवज्जे होकर दिल से ये कहना है, ऐ अल्लाह मैं इसके लायक और अहल नहीं था, आपने अपनी तौफीक से इतनी बड़ी सआदत मुझे दी है। आप इस बात को कहो
اس بات کو اپنے دلوں میں بٹھا لو جانے والے، اور جو کسی وجہ سے اب تک نہیں جا چکے وہ نیت اور ارادہ کرو کہ انشاءاللہ اگر اللہ نے مال دیا یا نہیں بھی دیا کوئی بات نہیں، نیت ہونی چاہیے۔ بہت سارے ملیں گے جو مالدار ہیں ابھی تک سعادت نصیب نہیں ہوئی، بہت سارے بیچارے گے روز کمائی والے بیچارے اللہ کا گھر کا دیدار، پیارے نبی کے روزے اقدس کی حاضری اللہ نے ان کے مقدر کر دی ہے۔ تو مال اور دولت سے آدمی وہاں نہیں جاتا، وہاں آدمی تڑپ سے جاتا ہے، وہاں آدمی فکر سے جاتا ہے، کڑن سے جاتا ہے، مانگنے سے جاتا ہے، اللہ کی توفیق سے جاتا ہے، کیونکہ وہ جو مقدس جگہ ہے وہ ہر کس و ناقص کو اللہ نصیب نہیں کرتے۔ کبھی ذہنوں میں یہ نہیں رہنا کہ مالدار ہے اس لیے بال بال جا رہا ہے۔ ایسے کتنے مالدار آپ دیکھیں گے، سروے کریں گے تو معلوم پڑے گا جو اب تک ان کو یہ دولت نصیب نہیں ہوئی۔ تو بالکل مال کا اس میں دخل نہیں ہے، اس میں مال کا دخل نہیں ہے، اس میں تڑپ کا، فکر کا، کڑن کا دخل ہے، اللہ پہنچاتا ہے۔ آپ کو بہت سارے مالدار ملیں گے، وہ جانے سے پہلے یہاں حساب کریں گے، ٹیلی کریں گے، ارے اتنے جا رہے جان دو۔ یعنی مال کی محبت پیارے نبی کی شہر اور پیارے نبی سے زیادہ لوگوں میں بیٹھ گئی ہے۔ مال ہونے کے باوجود وہ قدم نہیں اٹھا رہے۔ اللہ نے سب کچھ دیا، حج فرض ہے۔ ہمارے کتنے ایسے لوگ ہیں جن پر حج فرض ہے، لیکن وہ سمجھتے ہیں کہ بھئی کون 4-5 لاکھ روپے ڈالے گا ایک مہینے کے لیے، 5 دن کے ارکان ہیں، کون ڈالے گا؟ اللہ اکبر! مال کی محبت نے اتنی بڑی سعادت سے محروم کر دیا ہے۔ اور سنو، میرے نبی فرماتے ہیں جو وہاں کا سفر کرے گا اللہ اس کے مال میں برکتیں دیں گے، اللہ اس کے مال میں بے برکتی نہیں برکت دیں گے۔ اس یقین کے ساتھ حج کا اور عمرے کا سفر کیا کرو کہ اللہ دینے والے، آج میں 1,00,000 1,50,000 خرچہ کروں گا، اللہ کے لیے کیا مشکل ہے، اللہ اس کے بدلے اور دے دے۔ تو کچھ ایسے بھی ہیں جو مال کی محبت کی وجہ سے حج جیسے فرض عمل کو چھوڑ رہے ہیں۔ عمرہ تو چھوڑو، مستحب ہے، پوری زندگی میں ایک سنت اور مستحب کا درجہ رکھتا ہے، لیکن حج جیسے جو ہمارے بنیادی ارکان ہیں اس میں سے حج ہے، اس عمل کو چھوڑ رہے ہیں، اور وہ یہ سمجھ رہے ہیں کہ عمرہ کرنے سے اس کا بدل ادا ہو جائے گا۔ یہ بھی غلط ہے، اس کو بھی ذہنوں سے نکالو۔ حج فرض ہے تو فرض ہے، کرنا پڑے گا، کوئی اس میں کمپرومائز نہیں ہے۔ ہاں اللہ اپنے گھر کی آنے کی توفیق دے رہے ہیں عمرے کے ذریعے، یہ بات اور ہے، لیکن حج فرض ہے تو فرض ہے، کرنا پڑے گا۔ تو مال کی وجہ سے آدمی نہیں پہنچتا، میں ہی کہہ رہا ہوں، آدمی پہنچتا ہے تڑپ سے، کڑن سے، فکر سے۔ اگر حساب کرتے بیٹھیں گے تو یہیں رہ جائیں گے۔ تو اللہ ہم سب کو اپنے گھر کا دیدار بار بار نصیب فرمائے اور روزے اقدس کی حاضری اللہ نصیب فرمائے۔ تو یہ بڑی سعادت کی بات ہے کہ کچھ لوگوں کا یہاں سے نکلنا جماعت کی شکل میں، وفد کی شکل میں، یہ بڑا اللہ کا کرم ہے، کیونکہ تنہا سفر کرنے پر اتنے وعدے نہیں ہیں جو جماعت کے ساتھ سفر کرنے پر ہیں۔ ید اللہ علی الجماعہ، اللہ کا ہاتھ ہوتا ہے جماعت پر، اور پوری ماں بہنیں اور مرد ملا کر تقریباً 37 لوگوں کا یہ قافلہ ہے جس پر اللہ کا ہاتھ ہے۔ ہم یقین کے ساتھ کہہ رہے ہیں، اور ہمارے ساتھ چلنے والے بھی اسی یقین کے ساتھ چلے کہ اللہ ہمارے ساتھ ہے اور اللہ ہمارے لیے کافی ہے۔ کیوں جی؟ اللہ ہمارے ساتھ ہیں اور اللہ ہمارے لیے کافی ہے، اور اللہ کی طرف متوجہ ہو کر سفر شروع کرنا، ادھر ادھر تاک جھانک کی ضرورت نہیں۔ اللہ نہ کرے کبھی نہ کرے، سفر میں وہاں رہنے کے دوران اور مدینہ میں رہنے کے دوران کچھ اگر ہمیں پریشانی ہو، تکلیف پہنچے، اللہ کے لیے برداشت کرنا، اللہ کے لیے تکلیف مانگنا نہیں، لیکن اللہ کی طرف سے اگر پہنچ رہی ہے تو برداشت کرنا، کیونکہ وہاں کی تکلیفوں کا برداشت کرنا بھی سعادت سے خالی نہیں ہے۔ مدینہ یہ ایک ایسا شہر ہے
वहां की किसी एक भी चीज पर हम उंगली नहीं उठा सकते, आयब नहीं लगा सकते, डर लगता है। इसलिए जाने वाले भी और आइंदा जिन्हें अल्लाह तौफीक भी दे तो याद रखो, वो उन मुकद्दस मकामात में रुकने के बाद किसी वहां की चीज की आयब जोई ना करे। एक अल्लाह वालों का वाकया लिखा है, एक साहिब, अल्लाह वाले वाकया सुनाते हैं, एक साहिब ने मदीना में खाने के दौरान ये कहा कि यार खाने में नमक कम है। तो सुनो, रात में हुज़ूर पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की जियारत भी उसको, और हमारे शहर में आकर हमारे खाने में आग निकलता है, तो यहां से चला जा। जब सुबह हुई, उलमा से तहकीक की गई, तो ये फैसला हुआ कि जिसको अल्लाह के नबी ने शहर से निकलने कहा हो, फिर उसको कौन होता है रुकाने वाला, वहां की हुकूमत ने निकाल दिया। क्योंकि अल्लाह के नबी ख्वाब में आ रहे हैं तो अल्लाह ही के नबी आ रहे हैं। हदीस में है, हुजूर की शक्ल और सूरत शैतान इख्तियार कर नहीं सकता, और किसी के ख्वाब में वो हुजूर की शक्ल में आ भी नहीं सकता। जब किसी ने हुजूर की जियारत कर ली तो वो खुश हो जाए कि उसने यकीनन हुजूर की जियारत कर ली, कि हुजूर का शैतान कोई मुशाबहत कर नहीं सकता, दूसरों को कर सकता है। वली बन के आएगा हमारे पास, हाँ ख्वाबों में आएगा, या तो और दूसरे अजाइम की शक्ल में आएगा, लेकिन हुजूर को अगर किसी ने ख्वाब में देखा तो उसने हुजूर ही को देखा, इसमें कोई शक नहीं। ये हदीस पाक का मफहूम है। तो वहां हम किसी भी चीज को ऐब न लगाए। वहां के मकामात, वहां देखो मक्का मदीना, हर जगह वहां दुआएं कबूल होती है। खुसूसन हम तवाफ पे हैं या काबे के सामने बैठे हैं, नमाज पढ़ रहे हैं, दुआ में रहे, क्योंकि वहां हर जगह वो मताफ है, वो मुल्तजम है। अब मुल्तजम और हजरे अस्वद का तो ये हाल है कि हर कोई उसको छू नहीं सकता, इतनी भीड़ है। कम से कम वहां बैठकर, मताफ भी ये कबूलियत की जगह है, बैठकर दुआएं करें। जाने वाले माँ बहनें भी याद रखें, हमारा जो वक्त बच रहा है वो होटलों से निकलकर वहां पर गुजारने की फिक्र करें, अपने जान की, माल की, ईमान की हिफाजत के साथ। ईमान वाला वो है जो ना किसी को धोखा देता है ना धोखा खाता है। हो सकता है कि हमारे साथ कोई धोखा करे वहां पर, तो हम अलर्ट रहे, हम एक्टिव रहे, हम चालाक रहे। धोखा खाना नहीं, धोखा देना नहीं, ये ईमान वाला ये होता है। तो इसका हमें ख्याल करना। देखो अल्हम्दुलिल्लाह, अब हमारे तकरीबन सब लोग यहाँ जमा हैं जाने वाले, और हम बहुत दिल की गहराई से आपका शुक्रिया अदा करते हैं कि आप हमें रुखसत करने के लिए यहाँ पर आए हैं। अल्लाह आपको इसका बदला, नेमल बदला अल्लाह आपको नसीब फरमाए। बोलो आमीन। कबूलियत की घड़ी है, पता नहीं अल्लाह कब किसका कबूल कर ले। आमीन। जो अंदर है वो, बाहर है वो अंदर आओ, अंदर जगह है, आ जाओ, थोड़ा पीछे हटो क्योंकि दुआ करना है। थोड़ा आगे आ जाओ, से आगे आओ, आप लोग आगे आओ, इधर भी आओ, इधर। बाहर जो खड़े हैं वो अंदर आ जाओ, दुआ करना है। दुआ करने के बाद फौरन गाड़ी में अपना सामान रखकर रवाना होना है, क्योंकि 10 बजे तक, 10 से 10:15 बजे यहाँ से हमें निकल जाना है। आप दुआ करो हमारे लिए, क्योंकि मौसम बारिश का है। अल्लाह खैर व आफियत के साथ हमें हमारी मंजिल तक पहुंचाए। बोलो आमीन। अब ये बड़ी खुशी की बात है, ये है कौन सी मस्जिद? कौन सी मस्जिद? अब मक्का मस्जिद से हम जा कहां रहे हैं? मक्का जा रहे हैं। किस निस्बत है ये भी? मक्का मस्जिद से इंशाअल्लाह बैतुल्लाह जाएंगे, मक्का को जाएंगे इंशाअल्लाह, सब जाएंगे। अल्लाह सबको कबूल फरमाए, और हमारे इस काफिले के लिए आप दुआ भी फरमाए। इसमें बुजुर्ग भी हैं, जवान भी हैं, बच्चे भी हैं। आप दुआ फरमाए, अल्लाह सब की तबीयतों में सेहत नसीब फरमाए और तंदुरुस्ती अता फरमाए। वहां के जितने अरकान हैं अल्लाह आफियत के साथ पूरा फरमाए, क्योंकि ये दुआएं इस वक्त में कबूल होती हैं। आप अपने लिए भी मांगो, हमारे लिए भी मांगो, और दुआओं के साथ हमें रुखसत करो, करेंगे इंशाअल्लाह।
اور ایک دو باتیں ہمارے جانے والے سن لیں. اب گاڑی آ کے تقریباً 6 ساڑھے 6 بجے گاڑی آ گئی ہے, اللہ کا شکر ہے, اور ہمارے ساتھی بھی وقت پر آئے ہیں, کوئی مسئلہ نہیں, عشاء تک آ گئے. ہم نے 8 بجے کا ٹائم اس لیے کہا تھا کہ ہم آئیں گے عشاء تک, تو آ گئے الحمدللہ. اب جانے والے یہ بولو عشاء پڑھے کیا آپ سب لوگ عشاء پڑھے, وتر بھی پڑھے؟ ہاں, کیونکہ اب فارغ ہو گئے, اب ٹینشن نہیں, فجر تک انشاءاللہ کہیں فجر ہم راستے میں پڑھ لیں گے, پونا سے پہلے یا پونا کے بعد. یہ ایک بات. اب اگر ماں بہنیں عشاء نہیں پڑھی ہیں تو وہ عشاء پڑھ لیں, عشاء پڑھے بغیر ہاں سفر نہیں کرنا. ایک فرض عمل کو چھوڑ کر مستحب عمل سمجھ میں نہیں آتا, سمجھے؟ تو نمازوں کا اہتمام. بعض مرتبہ گاڑی رک نہیں پاتی, بارش کی وجہ سے کوئی پرابلم ہوتا ہے, تو بھی اس کے مسائل ہیں, نماز تو چھوڑ نہیں سکتے. کیا کرنا, کیسے کرنا, علماء سے پوچھ کے کرنا چاہیے ہمیں. گاڑی میں بیٹھ کر وضو نہیں ہے, پانی نہیں ہے, گاڑی رکا بھی نہیں سکتے, اس کا بھی مسئلہ ہے, ہر مسئلے کا حل ہے. لیکن وقت جانے سے پہلے فرض ادا ہونا چاہیے. فرض اگر قضا ہو گیا, اللہ حفاظت کرے, اس کی بڑی پکڑ ہوتی ہے اللہ کے پاس. تو الحمدللہ آپ نے نماز پڑھی ہے. اللہ ہم سب کو آگے کی پوری منزلوں کو عافیت کے ساتھ پورا کرنے کی توفیق عطا فرمائے. اب دیکھو الحمدللہ یہ سفر ہونے والا ہے, گاڑی آئی ہے, تو سب سے پہلے ہمارے مرد حضرات سن لیں. یہ سفر ایسا ہے کہ 35-37 لوگ ہیں, تو 37 لوگوں کے ہم ٹریننگ میں بھی 2 ہم نے کیمپ رکھے تھے, ٹریننگ کے بھائی رکھے تھے نا, اس میں بھی بولے ہیں, ماں بہنیں بھی سن لیں, اس میں بھی بولے ہیں, اب بھی بول رہے ہیں. 37 لوگ ہیں تو 37 دماغ ہیں. کیا ہے جی؟ ہر ایک کا الگ الگ دماغ چلے گا. ابھی کہاں تک؟ ابھی مولانا کا دماغ بند, ابھی سب دوسروں کا دماغ, چلنے والوں کا دماغ چلنے والا. تو ہر ایک کا مزاج الگ ہے ابھی. تو اللہ کے واسطے میری ان جانے والوں کے ساتھ ایک ادب سے, بڑی عمر کے ہیں, ہماری عمر کے ہیں, ہمارے سے چھوٹے ہیں, ان تمام سے ایک درخواست ہے کہ انشاءاللہ پیار محبت کے ساتھ پورا سفر کریں گے انشاءاللہ, کہ جانے والے بھی خوش ہو, لے کر جانے والا بھی خوش ہو. دونوں جب خوش ہوں گے تو اللہ کی مدد بھی آتی رہے گی. کوئی ایک بھی ناراض رہے گا جماعت میں, اللہ کی مدد رک جاتی ہے. تو دیکھو الحمدللہ یہ سفر ہونے جا رہا ہے. تو سب سے پہلے مجھے یہ بتاؤ, ہینڈ بیگ آپ لوگوں نے لی ہے الگ الگ؟ بھائی الگ کریں. لگیج بیگ آپ کے الگ ہے, ہینڈ بیگ الگ ہے. اس میں آپ نے ایک جوڑ احرام ڈالا ہے؟ ہاں ڈالیں, ٹھیک ہے. کہیں وہاں جانے کے بعد پتہ نہ چلے کہ احرام نہیں مولانا, لگیج بیگ میں گیا, کچھ بھی نہیں کر سکتے. ایک مرتبہ ٹیپ مار کے انہوں نے بھیج دیا تو پھر وہ لگیج بیگ نہیں ملتی. نہیں ڈالا ہے تو یہاں بھی ڈال لو, یا تو بمبئی ایئرپورٹ اترنے تک ڈال لو. احرام ایک ہونا چاہیے مردوں کے لیے جو ایک ہینڈ بیگ میں رہے گا, کیونکہ پورا امیگریشن ہونے کے بعد ہمیں وہاں پر وہ احرام پہننا ہے. پٹا بھی ڈالا ہے سب نے اپنا اپنا؟ چلو بہت اچھے, اللہ بہت بہت قبول فرمائے, آمین بولو بھائی. دوسری بات, یہ سفر بڑا مقبول سفر ہے, اس میں دعائیں قبول ہوتی ہے. تو ابھی سنا نا حافظ صاحب نے کہا کیا مانگنے کا, کعبۃ اللہ دیکھنے کے ساتھ یاد ہو جاتا نہیں, کیا مانگنے کا ہو جاتا ہے. آدمی ایموشنل ہو جاتا ہے اللہ کے گھر کو دیکھنے کے بعد, تو وہ نہیں بھول جاتا کیا مانگنے کا, دیکھتے جو بیٹھو بڑی نعمت ہے. تو اس کے لیے ہمارے حضرت فرماتے ہیں, مولانا صلاح الدین سیفی, اللہ حضرت کی عمر میں برکت عطا فرمائے, بولو آمین, کہ سفر جب شروع کرو, آپ اپنے گھر سے نکلو تو خوب دعائیں کرتے رہو کرتے رہو کرتے رہو. کب تک کرو؟ فالتو بات نہیں, دعا ذکر فکر دعا کرتے رہو. کہاں تک؟ اپنے روم میں پہنچ کر کعبۃ اللہ کی طرف آپ جا رہے ہیں تب تک دعا میں رہو, دل سے بھی دعا ہو, گاڑی میں ہے تو بھی دعا ہو. پھر اس کے بعد جب کعبۃ اللہ پر نظر پڑے تو یوں کہو, اے پیارے اللہ, گھر سے لے کر یہاں تک جو کچھ مانگا ہے سب قبول فرما. ایک سیکنڈ کی دعا ہو گئی. اور ایک ہمارے اللہ والے فرماتے ہیں, آپ یوں بھی دعا کرو دیکھنے کے ساتھ, اے اللہ جو کچھ مانگنے والا ہو سب قبول فرما, جو کچھ مانگنے والا ہو. تو دعائیں کرتے ہوئے چلنا ہے, کیونکہ سفر میں دعائیں قبول ہوتی ہے. ٹھیک ہے انشاءاللہ. اور ایک بات,
اب یہ گاڑی ہے جس میں 38 سیٹ کی سلیپنگ گاڑی ہے الحمدللہ. تو ہمارا ہر بار جب سفر ہوتا ہے ہم خیال رکھتے ہیں کسی کی سیٹ بک نہیں کرتے. یہ بکنگ سیٹ نہیں ہے, گاڑی بک ہے, سیٹ بک نہیں. سیٹوں کا کیا انتظام ہوتا ہے؟ جو عمر والے ہیں, ہارٹ تکلیف والے ہیں, بزرگان دین ہیں, پہلے ان کو جگہ دو. کیا کرو؟ جو ہماری ماں بہنیں ہیں پہلے ان کو جگہ دو, پھر ان کا جگہ ہو جائے تو اس کے بعد جو ہمارے نارمل لوگ ہیں وہ ہو جاؤ. بھلے اپنے کو سیٹ پیچھے ملے, کچھ ہوتا نہیں. اللہ دیکھو دوسروں کا خیال کریں گے, اللہ ہمارا خیال کرتے. ہم اگر اپنے میں لگ گئے نا میرا میرا میرا, تو پھر اللہ سکون کے باوجود بھی بے سکون کرتے, سکون ملنے کے باوجود بھی. ہاں تو اس کے لیے اب الحمدللہ ہم ایسا نظام بنائے کہ دیکھو اندر چڑھنے کے بعد ہمارے ساتھ دیکھو ماشاءاللہ ایسے بزرگ لوگ ہیں, دیکھو ان کے چہرے ماشاءاللہ. یہ دیکھو ہمارے دستگیر چہرے, یہ بزرگ لوگ ہیں, یہ جوڑی کے ساتھ ہیں, ان کی ان کے جوڑی کے ساتھ ہیں. تو ان کو پہلا جگہ دیں گے. جو عمر والے ان کو ہم جگہ دیں. جو جوڑی والے نہیں ہیں, سنگل ہیں, وہ تھوڑا بعد میں بیٹھے, کیونکہ ان کے لیے سنگل سیٹ ادھر ہے. جو جوڑی والے ہیں وہ جوڑی والے اپنی ترتیب بنا لے. نیچے کون رہیں گے؟ نیچے جو عمر والے ہیں یا کوئی ہارٹ کا پرابلم ہے, کوئی تکلیف ہے, وہ لوگ. پھر اوپر اس میں جو جوان ہیں جوڑی والے ہیں وہ اوپر کے اس میں رہو. پھر اس کے بعد جو سنگل ہیں وہ ادھر کی سیٹوں میں رہو. ٹھیک ہے انشاءاللہ کریں گے بھائی. انہوں انشاءاللہ بولے نہیں چلتا, تمہیں بولنا نا. انہوں انشاءاللہ بولو کو گھروں کو جانے والے, تمہیں بولو انشاءاللہ. کیا جی حضرت بلال, ٹھیک ہے نہیں؟ ہاں تمہیں انشاءاللہ, تمہارا انشاءاللہ بہت امپورٹنٹ ہے. انہوں کیا جاؤ سو نہیں تھا, لیکن مسئلہ تمہارا ہمارا ہے. ٹھیک ہے نہیں؟ اللہ بہت بہت قبول فرمائے. انشاءاللہ ایئرپورٹ فجر کی نماز کے لیے رکیں گے. ہم نے کہا تھا ساتھ میں صبح کا کوئی سکا آئٹم لے لو ناشتے کے لیے. صبح میں جہاں ہم رکیں گے نماز کے لیے, اگر وہاں کھانا چاہے تو وہاں, نہیں تو کوئی بات نہیں, آگے چل کر ایئرپورٹ پہ بھی کھا سکتے ہیں. کیونکہ 1 بجے تک ایئرپورٹ میں اندر انٹری مارنا ہے, اندر انٹر ہونا ہے ہمارے پورے. وہاں جانے کے بعد ہمارے پاسپورٹ, ٹکٹ, ویزا سب ہمارے ہاتھ میں دیا جائے گا. میں بار بار کہہ رہا ہوں, وہاں بھی کہوں گا, اپنی ٹکٹ, اپنا ویزا اور اپنا پاسپورٹ, یہ 3 چیزیں آپ سنبھالیں گے. کب تک؟ پورا ہاتھ میں اچھا مضبوطی سے پورا ہم نکل جائیں گے امیگریشن کر کے آگے احرام پہننے تک. اس کے بعد کیا بیگ میں رکھنا پڑتا ہے, لیکن ہاتھ میں پکڑ. ہمارے ساتھ اگر آپ لوگوں کے ساتھ کوئی ماں اور ہماری کوئی بہن ہے تو اس کی بھی آپ فکر کرو. ٹھیک ہے انشاءاللہ. لیکن سب کے پاسپورٹ, ویزا, ٹکٹ حفاظت سے رہیں گے یہاں, کیونکہ وہ ٹکٹ ریٹرن کا بھی ہے. سنو نہیں تو ایک بار وہاں اگر وہاں چڑھ گیں گے, مولانا جانے کا ٹکٹ وہاں, آنے کا دو نہیں, آنے کا بھی اس میں ہے, آنے کا بھی اس میں ہے, جانے کا بھی اس میں ہے. تو یہاں سے لے کر جاؤ, پھر وہاں رکھ کے واپس وہاں سے لیں. وہاں ہم لیں گے انشاءاللہ, اس کا مشورہ کر لیں گے. ٹھیک ہے, تو اس کی ذمہ داری. میں نے کہا نا, اور بھی باتیں میں کہوں گا, وقت نہیں ہے. بورڈنگ پاس وغیرہ لینے کے بعد اپنی بیگ چلی جاتی ہے, تو بورڈنگ پاس ہمیں ملتا ہے کہ ہماری سیٹ نمبر کیا ہے اور ہمارا گیٹ نمبر کون سا ہے, کہاں سے جانا ہے اور کون سے سیٹ پہ بیٹھنا ہے, ہر ایک کے بورڈنگ پاس میں لکھا ہوا ہے. تو اس کی حفاظت کرنا. بورڈنگ پاس دیے اور وہ ہمیں کہاں بھی رکھے تو بیٹھنے دیتے نہیں پلین میں, تو اس کا بھی خیال رکھو. جو ماں بہنیں ہیں ان کی بھی فکر کرو, اپنی بھی فکر کرو, ہے نا. ایک آدمی 37 لوگوں کو دیکھنا مشکل ہے, لیکن ہر ایک آجو بازو والوں کی فکر کرے گا تو کام آسانی سے ہوگا. بورڈنگ پاس ہر ایک کا رہنا چاہیے. کب تک؟ وہ پلین میں چڑھ کر اترنے تک. جدہ میں پھر بھیگو چلیں گا, ریٹرن میں پھر دوسرا ملتا ہے, لیکن ٹکٹ نہیں ملتا. ٹکٹ ایک ہی ہے, وہ دونوں آنے جانے کا ہے. اور آگے کی بات کر رہا ہوں, انشاءاللہ اللہ آسان کرے, جب سفر پورا کر کے واپس ہو جائیں گے انشاءاللہ بمبئی پہ آنے, بمبئی ایئرپورٹ آنے تک, آنے کے ساتھ ہی جب ہم اتریں گے پلین سے, سنو ماں بہنیں بھی سنو, آپ بھی سنو, بمبئی ایئرپورٹ پر اتریں گے, فارمیلٹی پوری کر کے باہر آئیں گے, تو آنے کے ساتھ ہماری گاڑی آگے رکتی ہے وہاں پر, جس طرح یہاں آگے رکی نا, تقریباً 6 بجے 6:30 بجے گاڑی آگے رکی ہے, 6:30 بجے نا, تو وہاں بھی گاڑی آگے رکتی ہے. اور وہاں ایئرپورٹ پہ گاڑی رکانا بہت مشکل ہے,
ایک ایک گھنٹے کا 1000 روپے فائن مارتے ہیں یا تو چارج لیتے ہیں. تو وہ گاڑی ہمیں آنے کے پہلے گاڑی رکتی ہے تو فوراً آ کے اپنا سامان لینا, گاڑی میں بیٹھ جانا. مولانا گاڑی یہاں سے رکاؤ ذرا, ہمیں جا کر نہیں چلتا, گاڑی والے رکتے نہیں, ٹریفک ہوتی ہے, سیدھا ہمیں گاڑی میں بیٹھ کر انشاءاللہ ثم انشاءاللہ حکیری کا سفر کرنا ہے. ٹھیک ہے انشاءاللہ. اللہ ہم سب کو ان باتوں پر عمل کی توفیق عطا فرمائے. ابھی جن حضرات نے کرنسی کے بارے میں کہا تھا, بمبئی ایئرپورٹ پر ان کو کرنسی دی جائے گی. ٹھیک ہے, باقی لوگوں نے تو لائی ہے, جو ہمارے پاس لے تھے مولانا نہیں سمجھتا تمہیں لا کے دو, تو ان کی ایئرپورٹ پر ملے گی. باقی جو لائے ہیں وہ اپنی حفاظت کرو, ریال کی, اپنے ریال کی حفاظت کرو. اگر انڈین کیش لے کے جا رہے ہیں تو اس کی بھی حفاظت کرو. ٹھیک ہے انشاءاللہ. اور کچھ چلو, ابھی بارش ہو رہی ہے, دعا کرو اللہ عافیت کے ساتھ ہمارے اس سفر کو پورا فرمائے. گاڑی آئی کیا؟ گاڑی چلو. ہاں بھائی تمہارا سامان کہاں ہے؟ ابھی گاڑیوں میں ہے کیا؟ ہاں تمہارا کہاں ہے؟ گاڑی میں. چاچا سامان کہاں ہے تمہارا؟ بیگ بھی کدھر ہے؟ اندر ہے بھائی. ہاں منگا لو. بولو ہیلو زبیر ہے, لے گا بیگ. ہاں لے گا. ٹھیک بھائی. اپنا جو سامان ہے, اپنا سامان اپنے گھر والوں کا, مستورات کا آپ نے پہچان کی ہے اپنی اپنی بیگ, کیونکہ بیگ سب کی ایک کلر کی ہے جو ہم نے آپ کو دی ہے. تو اپنی بیگ کو پہچانو, پہلے اپنی بیگ پوری اندر رکھ کر مستورات کو اندر چڑھاؤ. ایک کام, مستورات کو اندر چڑھانا ہے, مستورات کو اندر چڑھا کر اور اپنی بھی اور اپنے گھر والوں کی بیگ سب رکھنا ہے. ٹھیک ہے نہیں, کوئی بیگ یہاں نہیں رکھنا, غلطی سے ہینڈ بیگ وغیرہ نہیں چھوڑنا, سب اپنے ساتھ میں لینا. ٹھیک ہے, دعا کر لے. الحمدللہ رب العالمین والعاقبۃ للمتقین والصلاة والسلام علی سید المرسلین. یا ربی لک الحمد کما ينبغی لجلال وجهک وعظیم سلطانک. اللهم انا نسألك العفو والعافیہ والمعافاة الدائمة في الدين والدنيا والآخرة. اللهم إنا نستغفرك ونتوب إليك. اللهم إنا نستعينك ونستغفرك ونتوب إليك. اللهم لا نحصي ثناء عليك أنت كما أثنيت على نفسك. اللهم إنك عفو كريم تحب العفو فاعف عنا يا كريم. اللهم إنا نسألك الصحة والعفة والأمانة في الدنيا والآخرة. یا ربی لک الحمد کما ينبغی لجلال وجهک وعظیم سلطانک. اللهم انا نسألك الخير ونعوذ بك من الشر. اللهم انا نستغفرك ونتوب اليك. اللهم لا نحصي ثناء عليك انت كما اثنيت على نفسك. اللهم انا نسألك من الخير كله عاجله وعاجله ما علمنا منه وما لم نعلم, ونعوذ بك من الشر كله عاجله وعاجله ما علمنا منه وما لم نعلم. ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار. اللهم إنا نسألك الصحة والعفة والأمانة في الدنيا والآخرة. اللهم أنت الصاحب في السفر والخليفة في الأهل والمال. اللهم اطوِ عنا بعده. اللهم اطوِ عنا بعده. اللهم اطوِ عنا بعده. اللهم اطوِ عنا بعده. اے اللہ بے شک گنہگار ہیں, اے اللہ سیاہکار ہیں, اے اللہ بدکار ہیں, اے اللہ گندے ہیں, پھر بھی آپ کے بندے ہیں. اے اللہ ہمارے گناہوں کو معاف فرما, ہمارے خطایا سے درگزر فرما, جان کر انجان کر جو غلطیاں ہوئی ہیں اپنے فضل کرم سے معاف فرما. اے اللہ آپ بڑے رحیم ہیں, آپ بڑے کریم ہیں, آپ کا کرم لاجواب ہے, آپ کا رحم لاجواب ہے. اے اللہ آپ نے ہر وقت ہمیں آزمایا ہے. اے اللہ ہم آپ کے آزمائی کس کے لائق نہیں ہیں. اللہ کمزور ایمان والے, کمزور اعمال والے, اے اللہ ہمیں اے اللہ آزمائش میں نہ ڈال.
اے اللہ ہمیں آزمائش میں نہ ڈال، اے اللہ عافیت کے ساتھ ہم سب کی بھرپور مدد فرما۔ اے اللہ تو ہمارے سفر کو بے انتہا قبول فرما، ہمارے سفر کی اے اللہ سہولتیں ہمیں نصیب فرما، صعوبتوں سے ہماری حفاظت فرما۔ اے پیارے اللہ آپ ہی کرنے والے ہیں، آپ ہی کرتے ہیں، آپ ہی سے سب کچھ ہوتا ہے، اس میں ہمارا کوئی کمال نہیں ہے، اس میں ہمارا کوئی کمال نہیں ہے۔ اے اللہ آپ نے بلایا ہے، آپ کا بلاوا ہے، ورنہ تو ہمارے اعمال ایسے ہیں کہ لوگ بھی ہمیں نہ دیکھے۔ اے اللہ ہمارے عیوب اتنے ہیں کہ لوگ بھی ہماری طرف دیکھنا پسند نہ کرے۔ اے اللہ پھر بھی آپ نے اتنے قصوروں کے باوجود، اتنی اے اللہ گناہوں کے باوجود اپنے گھر پہ بلایا، پیارے نبی کے روزے پر بلایا۔ یہ اللہ آپ کا رحم تو ہے، آپ ہی کا تو کرم ہے، ورنہ تو اے اللہ ہم اس کے اہل نہیں تھے، ہمیں معاف فرما۔ جب آپ نے ہمیں وہاں جانے کی توفیق دی تو پورا پاک فرما کر بھیج دے۔ اے اللہ آپ گناہوں سے پاک کر دے۔ ہم سب نے ابھی غسل کیا ہے، اس کو اے اللہ اس غسل کو گناہوں سے دھلنے کا غسل بنا دے، پاک صاف بنا کر ہمیں تیرے گھر پر پہنچا دے، پاک صاف بنا کر ہمیں تیرے پیارے نبی کے روزے تک پہنچا دے۔ اے اللہ ہمیں پاک صاف فرما کر دلوں کی پاکی سے، اے اللہ گناہوں کی گندگی سے پاک فرما کر ہمیں یہ سفر نصیب فرما۔ اے اللہ ہمارے اس سفر میں ہماری اے اللہ بوڑھی مائیں ہیں اے اللہ، اور ہمارے بوڑھے حضرات بھی ہیں اے اللہ، ان کی لاج رکھ کر ہمارے سفر کو آسان فرما، ہمارے سفر کو آسان فرما، ہمارے سفر کو آسان فرما۔ ہماری ماں بہنوں کو صبر دے، ہمیں صبر دے، پیار محبت کے ساتھ اس سفر کو کامیاب و کامران فرما، قبولیت سے آراستہ پیراستہ فرما۔ اے اللہ اس سفر کو قبولیت کے ساتھ آراستہ پیراستہ فرما، آسانی کے ساتھ اے اللہ ہمیں وہاں تک پہنچنا نصیب فرما، عافیت اور آسانی کے ساتھ واپسی نصیب فرما۔ اے اللہ خیر مقدر فرما، شر سے حفاظت فرما، خیر مقدر فرما، شر سے حفاظت فرما۔ اے اللہ یہ جتنے بیٹے ہیں ان تمام کو اے اللہ تیرے گھر کی زیارت نصیب فرما، روز اقدس کی زیارت نصیب فرما۔ اے پیارے اللہ ان تمام کے جائز تمناؤں کو پورا فرما، جائز ارادوں کو پورا فرما، جائز کاموں کو پورا فرما۔ اے اللہ ہر ایک کی جائز تمناؤں کو پورا فرما۔ اے اللہ تیرے راستے میں جتنے لوگ چل رہے ہیں اے اللہ ان تمام کے چلنے کو قبول فرما، جتنی ماں بہنیں مستورات کی جماعتیں چل رہی ہیں ان کے چلنے کو قبول فرما، ان تمام کے چلنے کو ذریعہ فرما کر پورے عالم میں عافیت سے اللہ ہدایت کو پھیلا دے۔ اے اللہ ہدایت کو پھیلا دے، اے اللہ ہدایت کو پھیلا دے۔ اے اللہ جو مانگا ہے وہ بھی عطا فرما، جو مانگنے سے رہے گا وہ بھی عطا فرما۔ اے اللہ ہماری دعاؤں کو قبول فرما، اے اللہ قبول فرما، اے اللہ قبول فرما۔ اے اللہ جو مانگا ہے وہ بھی عطا فرما، اے اللہ جو مانگنے سے رہے گا وہ بھی عطا فرما، اے اللہ جو مانگا ہے وہ بھی عطا فرما، جو مانگنے سے رہے گا وہ بھی عطا فرما۔ اے اللہ ہماری دعاؤں کو حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے صدقے میں قبول فرما، اے اللہ قبول فرما، اے اللہ قبول فرما۔ اے رحمت والی بارش بنا دے، اس کو رحمت والی بارش بنا دے۔ اے اللہ زحمت سے، تکلیف سے، سیلاب سے اے اللہ تکلیف بننے سے حفاظت فرما۔ اے اللہ اس کو رحمتوں میں بدل دے، آپ کے لیے کچھ بھی مشکل نہیں ہے، رحمتوں میں بدل کر ہر ایک کے لیے اللہ سہولت کا معاملہ فرما دے۔ اے اللہ جو مانگا ہے وہ بھی عطا فرما، اے اللہ جو مانگنے سے رہے گا وہ بھی عطا فرما۔ اے اللہ ہماری دعاؤں کو قبول فرما، اے اللہ قبول فرما۔ اے اللہ جنہوں نے دعا کے لیے کہا ہے، لکھا ہے، کہنے والے تھے نہ کہہ سکے، ان تمام کے جائز تمناؤں کو پورا فرما۔ اے اللہ ہمارے سفر کو آسان فرما۔ اے اللہ ہمارے پیچھے ہماری ماؤں کی، ہماری بہنوں کی، ہماری بیوی بچوں کی حفاظت فرما۔ یہ جتنے جا رہے ہیں ان کے پیچھے جتنی ان کے اللہ یہ ذمہ داریاں جڑی ہوئی ہیں ان ذمہ داریوں کو اپنے فضل سے پورا فرما دے، اللہ ان ذمہ داریوں کی پوری نگرانی فرما دے۔ اے اللہ جو مانگا ہے وہ بھی عطا فرما، جو مانگنے سے رہے گا وہ بھی عطا فرما، اپنے فضل سے ہماری دعاؤں کو قبول فرما۔ ربنا آتنا فی الدنیا حسنہ وفی الآخرۃ حسنہ وقنا عذاب النار، آمین برحمتک یا ارحم الراحمین۔
अच्छा, जाने वाले खड़े रहो, थोड़ा मुसाफा कर लेंगे, मुसाफा करके इंशाल्लाह निकलेंगे। हाफिज साहब अभी बस में अंदर चढ़ के जरा इनको तरतीब बनाओ। हाँ चलो। काबा दिखा मौला, काबा दिखा मौला, मौला काबा दिखा। हज पे यारब बुला, दिल में अरमान है, अपना काबा दिखा, दिल में अरमान है। हज पे यारब बुला, दिल में अरमान है, अपना काबा दिखा, दिल में अरमान है। कल्ब को हो सुकून, चमके ईमान भी, वो अज़ान सुना, दिल में अरमान है। वो मकामे मोहब्बत, वो प्यारा हरम, देख लूं या खुदा, दिल में अरमान है, दिल में अरमान है। या रब बुला, 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 या रब बुला। मैं तवाफ। अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, आज हम पहुंच चुके हैं हुक्केरी। तो माशाल्लाह यहाँ पर हुक्केरी से हज उम्रा के लिए यहाँ से एक काफ़िला निकल रहा है। तो माशाल्लाह उसके ज़िम्मेदार है मौलाना इरशाद साहब, और यहाँ से कितने लोग जा रहे हैं वो सारा बताएंगे, और निज़ाम किस तरह से है वो हमारे मौलाना आपको बताएंगे। तो बने रहे इसी तरह से। मौलाना किस तरह का निज़ाम है आपका? और अल्हम्दुलिल्लाह ये 37 लोगों का काफ़िला रवाना हो रहा है इस वक्त में। पूरे 37 लोग अभी बैठ चुके हैं अंदर, और इंशाअल्लाह ये सफ़र शुरू होने वाला है अभी। फिर यहाँ से हम बम्बई एयरपोर्ट जाकर फिर जिद्दा जाएंगे, फिर जिद्दा में रूम पर जाके इंशाअल्लाह वहाँ पर हमारा पहला उम्रा होगा। तो अल्हम्दुलिल्लाह ये एकदम करीब का पैकेज है, यानी क्या मक्का में होटल 600, 650, 700 मीटर के अंदर है, और मदीना में जो है मरकज़िया है। मरकज़िया बोले तो 300 मीटर के अंदर होता है। तो अल्हम्दुलिल्लाह वहाँ पर हमारा ये काफ़िला रुकेगा मक्का और मदीना में, और खाना वगैरह इनको सब इंडियन खाना दिया जाएगा इंशाअल्लाह। हर लाइन से पूरी कोशिश की जाती है कि हमारे ज़ायरीन को, हमारे हाजियों को कुछ तकलीफ़ ना हो। तो अल्हम्दुलिल्लाह उसकी पूरी फ़िक्र होती है। आप भी दुआ फरमाएं। आइंदा भी इंशाअल्लाह अक्टूबर और सितंबर में भी हमारे ग्रुप बन रहे हैं, तो आप हमसे रब्ता भी कर सकते हैं इस सिलसिले में आइंदा के लिए भी। और हमारे यहाँ बुकिंग करने के लिए कोई एडवांस पैसे देने की ज़रूरत नहीं है कि भाई इतने दो उतने दो। आपको जाना है, पहले सबसे पहले नंबर पे पासपोर्ट जमा करना। पासपोर्ट जमा होने के बाद उसके बाद आगे कार्रवाई होगी। पैसा फ़ौरन एक भी नहीं देना, पासपोर्ट पहले देना है। तो इंशाल्लाह ये जा रहा है। आप भी दुआ फरमाएं, अल्लाह हमारे सफ़र को आसान फरमाए, और अल्लाह हम सब की भरपूर मदद फरमाए। माशाल्लाह इस नंबर पे कांटेक्ट करें आप, तो इंशाल्लाह आपको सही से उम्रा लेकर जाएंगे मौलाना इंशाल्लाह। तो अभी यहाँ से काफ़िला निकल रहा है। तो आज की तारीख है 19 जुलाई 2026। अभी अल्हम्दुलिल्लाह इससे पहले 8-9 महीने पहले एक टूर जाकर आया है हमारा, मतलब उसमें भी 30 लोग थे, और उससे पहले भी 1-2 साल के गैप पर 50 लोगों का काफ़िला लेकर गए थे। अभी ये 37 लोगों का जा रहा है माशाल्लाह। इससे पहले भी हमने वीडियो बनाया है मौलाना का, तो माशाल्लाह बहुत ही बेहतरीन काफ़िला था। तो इसी तरह से बने रहे, आपको आगे का नज़ारा बताते हैं। अजर असवद से आएगा दिल को करार, तेरा घर हो अता, दिल में अरमान है, दिल में अरमान है। हज पे यारब बुला, दिल में अरमान है, अपना काबा दिखा, दिल में अरमान है। हज पे यारब बुला, दिल में अरमान है, अपना काबा दिखा, दिल में अरमान है। मुल्तजिम पर मैं आंसू बहालू बहुत, ओ लबों पर सना, दिल में अरमान है। मैं सफा और मरवा में कर लूं सई, और
दोस्तों अभी काफिला निकल चुका है, जो मेहमान आए थे छोड़ने के लिए वो भी यहाँ से जा रहे हैं। तो वीडियो कैसा लगा कमेंट करके ज़रूर बताएं।